إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اور صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات اپنے آپ میں خوش نصیبی کی بات تو یہ بھی ہے کہ مہینوں کے سردار سید الشہور کا آغاز دنوں کے سردار یوم الجمعہ سے ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سال میں 11 مہینے گزرنے کے بعد یہ مقدس اور مبارک مہینہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے بہت سارے مقاصد لے کر آتا ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتانے اور ہماری صحت و تندرستی کی تربیت کرنے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے آتا ہے یہ مہینہ پلٹ کر جو سال میں آتا ہے تاکہ وہ لوگ جو رب کے نافرمان ہو چکے تھے رب کے حق میں گنہگار ہو چکے تھے انہیں توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع مل جائے جو لوگ اپنے رب سے کافی دور نکل گئے تھے پلٹ کر وہ دوبارہ اپنے رب کے قریب آ جائے جو لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے پلٹ کر دوبارہ وہ اپنے رب کو یاد کر لے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کی زندگی میں جو ملتا ہے ہماری اور آپ کی تربیت اور ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی آتا ہے دیکھیں یہ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے اور خوش بختی کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم نے زندگی میں بفضل الہی ایک بار پھر رمضان مبارک کے مہینے سے ملاقات کی ہے میں اشارہ کروں گا کہ جو ملاقات اس مہینے سے کر لے وہ کتنا خوش نصیب ہے اس کا اندازہ آپ اس معروف اور مشہور حدیث سے نہیں لگا سکتے کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو ساتھی اور دو مسلمان ایک ہی ساتھ نبی کی رسالت پہ دربار رسالت میں تشریف لائے اور بیک وقت انہیں مشرف با اسلام ہوئے دونوں ساتھیوں نے ایک ساتھ اسلام کو بول دیا لیکن ایک ساتھی جنگ کے میدان میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور دوسرا ساتھی اپنے شہید ہو جانے والے ساتھی سے 1 سال کی زیادہ عمر پائی اس نے اور وہ اپنے بستر پر طبعی موت پائی اس نے اپنے بستر پر نیچرل موت پائی تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آیا اور باہر کھڑے ہونے والے جہاں بہت سارے لوگ تھے اس میں سب سے پہلے اس آدمی اور اس ساتھی کا نام پکارا جو 1 سال اور زندگی پا کر بستر پر طبعی اور نیچرل موت پائی تھی اسے اپنے ساتھ جنت میں لے گیا کچھ دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ جنت کے دروازے سے باہر آیا
اور اس شخص کے نام کو پکارا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا اور وہ بعد میں اسے جنت میں لے کر داخل ہوا۔ صحابہ کے سامنے جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خواب بیان کی تو صحابہ نے نبی کے سامنے بڑی حیرت سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور شہادت کا مقام کتنا بڑا رتبہ اور کتنی بلندی رکھتا ہے کہ انسان رب کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جان کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں۔ رب کائنات کے پیغمبر انسانیت نے فرمایا کہ عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھتے ہیں اور کہا اللہ کے نبی میں نے جس جان کو آپ کی محبت سے الگ کر دیا تھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تب جا کر پیغمبر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الان ایمان کامل، کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو دنیا کی تمام شے اشیاء اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان جو اپنی جان سے پیار کرتا ہے وہ ساتھی اپنی جان کا نذرانہ رب العزت کے اعلائے کلمت اللہ کے لیے شہید کر دیا اور جان گنوا دی۔ صحابہ حیرت میں حضرت اللہ کے نبی وہ شہید ہونے والا جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور وہ جو اپنے بستر پر طبعی موت مرا، نیچرل موت مرا، اپنی بیماری سے مرا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ وہ ساتھی جس نے اپنے شہید ہو جانے والے ساتھی سے 1 سال کی عمر زیادہ پائی، اس 1 سال میں اس نے مقدس مہینے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور اس رمضان کے مہینے میں جی توڑ کر اس نے اللہ کی عبادت کی اور محنت کی رب کو راضی اور رب کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام عبادتوں کا احکام انجام دیا۔ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پا کر اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور خوش کر لیا، اور سال کی وہ جو اضافی نمازیں ہیں ان دو عملوں کی وجہ سے وہ جنت میں شہید ہو جانے والے ساتھی سے پہلے داخل ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانا اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شہید ہو جانے والے شخص میں کا مقام اور رتبہ اور بلندی یہ انسان اور مسلمان حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی آتا ہے کم سے کم وقت میں، ایسا موقع ہوتا ہے، یہ مہینے کی ایسی گھڑیاں اور ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ آپ چاہتے رہیے کہ 1 مہینے کی عبادت سالوں کے برابر ہو جائے؟ آپ کیا یہ نہیں چاہتے کہ آپ 1 دن عبادت کریں اور اس کا ثواب مہینوں کے برابر مل جائے؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ 1 گھنٹے کی عبادت کریں اور اس کا ثواب ہفتوں کے برابر مل جائے؟ آپ کیا یہ نہیں چاہتے کہ آپ 1 سیکنڈ اور لمحے کی عبادت کریں اور آپ کو دنوں بھر کے ثواب مل جائے؟ یہ سال کے کسی مہینے میں آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ملتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے لیے آفر دیتا ہے کہ آؤ مہینوں کی عبادت سالوں کے برابر کر لو، گھنٹوں کی عبادت مہینوں کے برابر کر لو، منٹوں کی عبادت دنوں کے ہفتوں کے برابر، لمحوں کی عبادت دنوں کے برابر۔ اور یہ رمضان مبارک اس امت کے لیے اللہ نے جب وہ قیمتی تحفہ دے کر عطا فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1 رات کی عبادت 83 سال کے مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر سوچو کوئی 10 سال کی عمر پائے تو 20 سال کی، اور اگر وہ لیلۃ القدر کی عبادت کو کما حق ادا کر لے جائے تو 83 سال کی عبادتوں کا ثواب وہ 1 رات میں حاصل کر لیتا ہے۔ بہت سارے اہل علم کے درمیان یہ معروف مشہور بھی ہے کہ رمضان کے مہینوں میں ہر نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفلی نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ منکر حدیث سے ثابت تو نہیں، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں اس مہینے میں، بعض اعمال ایسے ہیں اس مہینے میں کہ جس کو بندہ انجام دے اس کے اجر و ثواب کو اللہ کافی اور دوسری سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی،
رمضان کے مہینے کا عمرہ یہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. رمضان کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے, اور اس پر بھی نورم علی نور کہ جو حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. ہمیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے جسے طاقت دی ہے اس مہینے میں خاص کر کے عمرے کی عبادت کو انجام دینی چاہیے, حج کے برابر ثواب مل رہا ہے. اور آپ کو ایک اشارہ کر دوں کہ نیکیاں اور نیکیوں کا اجر ثواب کیسے بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں مہینے کا, 11 مہینوں کی کہ گناہ آپ کے لیے مٹا دیے جاتے. تراویح کی نماز پڑھتے ہیں, 11 مہینے گزر ہوئی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. لیلۃ القدر کا قیام کرتے ہیں اور اس کے عبادتوں میں مہر اور زندگی اور آپ مشغول رہتے, اللہ کو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. اتنی ساری نیکیاں آج اللہ رب العزت بڑھاتے جاتا ہے, اور اس پر بھی نور علی نور. رمضان کے مہینے کی ہر رات, رمضان کے مہینے کی ہر رات میں اللہ نہ جانے کتنے بندوں کے قدموں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جہنم سے آزاد کرتا ہے. وہ نام جو جہنم کی فہرست میں آ چکے تھے, رمضان سے پہلے وہ نام جو جہنم کے شمارے میں لکھے جا چکے تھے, رب العزت اسی رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی قدر اور عزت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام فہرست میں جہنمی کے نام لکھے ہوئے پلٹ کر جنت کی فہرست میں آ جاتے. جنت کی اللہ رب العزت سے دعا کرو یا رب ہمیں بھی ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کی فہرست میں ڈال دی جاتی ہے. بار بار رمضان کے مہینے کی عبادتوں کا مقصد جو آپ بتا رہے, یا ہماری رات کی زندگی کا جو مقصد بار بار یہ بتا رہے کہ آپ کو جہنم سے نجات مل جائے اور نارے جہنم سے آپ کو چھٹکارا مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری رات کی پیدائش کا مقصد یہی ہے. ہماری رات کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. انسانیت اور مسلمانوں کے لیے کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے. اللہ فقد فاز, وہی تو کامیاب ہے. بلڈنگوں والا کامیاب نہیں, عمارتوں والا کامیاب نہیں, کروڑوں روپے جیب میں رکھ کر چلنے والا کامیاب نہیں. کامیابی کا مہر اللہ نے لگائی ہے فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے آزاد ہو جائے, جہنم سے نجات پا جائے. یہی تو وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنی امت کو, اپنے خاندان کو اور خاص کر اپنی لقب جگر فاطمہ کو یہی نصیحت کر رہے تھے, اپنی انت من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بیٹی فاطمہ, میری امت کے پیارے لوگ, میرے خاندان کے سارے افراد, تم سب کے سب اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو, اس لیے کہ قیامت کے روز میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. بار بار نار جہنم سے کیوں؟ یہ ہے بھی اتنی بھیانک جگہ, یہ ہے بھی اتنی خطرناک جگہ. دنیا کی آگ سے 69 درجے پڑی ہوئی جہنم کی آگ, اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلے, دنیا کی ایک معمولی سی چنگاری ہمارے جسموں کو جلا دے, دنیا کی معمولی سی چنگاری بستیوں کو جلا کر راکھ بنا دے, دنیا کی ایک معمولی سی چنگاری ہمارے بدن کے کسی حصے پر پڑ جائے, ہماری جان حلق کو آ جائے, تو پھر وہ نار جہنم جو 69 درجہ بھڑکائی گئی ہے, جن کی ایک چنگاری اگر اس بھاری اور بڑی دنیا میں گر جائے, ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے, جن کی ایک چنگاری اس دنیا میں گر جائے, ہرے بھرے پودے اور پیڑ کبھی زندگی میں نہ لگے, وہ بھیانک چنگاری. یہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ان نار جہنم میں چل کر سب ہو جائیں گے؟ نہیں. اس آگ کو ہمیں صلاحیت نہیں ہے برداشت کرنے کی, تو نار جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اور کرنا پڑے گا, کیونکہ کل لما نہ چلو تو ہم, اگر وہ چوڑیاں چارے جہنم میں جل بھی گئی, اللہ نئی چوڑی بنا دے گا, اور فضول تم عذاب, مسلسل تم عذاب چلتے رہو اور عذاب کا مزہ لیتے رہو. اسی نار جہنم سے آج اس مہینے کی ابتدا سے آخری ایام تک فی کل لیلہ, ہر رات اللہ اپنے بندوں کو نار جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتُقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات رمضان کے دنوں کی بات تو چھوڑو, اس سے زیادہ کہیں اہمیت رکھنے والی یہ رمضان کی راتیں ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے, تراویح کی نماز لمبی لمبی, اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن مجید کی تلاوت کرتے جبریل آ جاتے ہر رات، اور ہر رات قرآن مجید جبریل کو سنایا کرتے تھے قرآن مجید پوری رات عبادتوں میں گزر رہی ہے۔ رمضان کے مہینوں کے دنوں سے زیادہ راتوں کی عبادتوں کی فضیلت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ، اور جبریل جب آ جاتے، جبریل رات میں جب آ جاتے اور نبی سے ملاقات کر کے لوٹ جاتے، كَانَ أَجْوَدُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور فیاض آپ نظر آنے لگتے، آپ اپنی دولت کو اپنے پیسوں کو بے پناہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے۔ رمضان کے مقدس مہینے ہم جو روزہ رکھتے ہوئے بھوکے ہیں پیاسے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا میں انسان اور خصوصاً مومن اسی لیے تو پیدا کیا گیا، یہی تربیت تو یہ مہینہ ہمیں دینا آتا۔ محنتوں یہ عیش پرستی کی دنیا نہیں ہے، یہ عیش پسندوں کی دنیا نہیں ہے، مومن اس کے لیے نہیں آیا کہ یہاں راحت اور سکون میں رہے، بلکہ یہ دار العمل ہے، کر کے عمل۔ مومن کو اپنے آپ کو تھکا دینا ہے، اپنے آپ کو تکلیفوں مشقتوں میں ڈال دینے مہینہ گزارنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ محنتیں کرو، مشقتیں کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، اپنے آپ کو تھکا دو، اس طرح تھکا دو کہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے اور بندوں کی محنتوں کو دیکھ کر ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے کہ میرا بندہ ذرا دیکھو، دن ہو کہ رات ہو، منٹ ہو کہ گھنٹہ ہو کہ لمحہ ہو، وہ ہر پل کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہمارا شیڈول کتنا مصروف ہو جاتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، یا اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے کے لیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو، نفلی روزہ عام دنوں میں ایک نفلی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے 70 سال کے لیے رب العزت نار جہنم کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ وہی جہنم جہاں بہت سارے عذابات تیار کیے گئے ہیں جو کبھی خاص موضوع ہوگا انشاءاللہ، لیکن 70 سال کے لیے نفلی روزے کی وجہ سے، ایک روزے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے چہروں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اندازہ کرو فرض روزے جو ہم آپ رکھ رہے ہیں رمضان کے، اس میں اللہ رب العزت کی کتنی خوشی ہوگی اور اللہ رب العزت کی کتنی رضا ہوگی اور اللہ کس قدر ہمیں نماز دے گا۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ساری عبادتوں کی نیکیوں کی ایک سرحد بنائی ہے، 700 سے 7 گنا سے لے کر 10 گنا تک، 700 گنا تک میں نے ہر نیکی کے ثواب کو ایک حد متعین کر دیا ہے، اتنا ہی دوں گا، نماز پڑھو گے اتنا ملے گا، زکات دو گے اتنا ملے گا، حج کرو گے اتنا ملے گا۔ لیکن تمام عبادتوں سے الگ ہٹ کر یہ روزہ ہے، روزے کے لیے رب العزت نے ثواب کے سرحد نہیں بنائی، ثواب کے حد کو متعین نہیں کیا، کتنا اجر دوں گا، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عبادتیں ساری اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکات بھی اللہ کے لیے، خیرات بھی اللہ کے لیے، غریبوں کی مدد بھی، ساری عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے اور اسی کے لیے ہم آرام انجام دیتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف روزہ جیسی عبادت کے سلسلے میں رب العزت نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے، اس لیے کہ روزے میں جو اخلاص پایا جاتا ہے، روزے میں جو للہیت پائی جاتی ہے، وہ کسی اور عبادت میں آپ کو نہیں ملے گی۔ نماز آپ نہیں پڑھے گا، ریاکاری کا جذبہ ان کے دل میں آ سکتا ہے، نماز ذرا غلطی کر لوں تو اس کو نمازی ہے، زکات کا نام دینے میں ریاکاری کا جذبہ آ سکتا ہے، لوگ مجھے امی کبھی کہیں، لوگ مجھے سبھی مجاز کہیں، ساری عبادتوں میں ریاکاری کا خطرہ موجود ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ ہوٹل خانے میں ہو، آپ اپنے کمرے میں ہو، آپ بند روم میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، اور یہ روزہ جہاں بہت ساری تربیت دینے آتا ہے نا، وہی ایک تربیت یہ بھی دینے آتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر اللہ ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہماری ہر حرکتوں پر ہے۔ اور ابھی سعودی عرب سے 1 سال پہلے کا اعتبار میرا باقاعدہ یوٹیوب پر جو ہے وائرل ہوا تھا، بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جانتے ہیں کچھ لوگ تھے ایک ساتھ، کچھ شروع تھے، وہ بیچارے صحرا میں جنگل میں کہیں گھومنے گئے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک بدو ان پڑھ جاہل دیہاتی بکریاں چلا رہا ہے، بکریاں چلا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے آپس میں 4-5 لوگ تھے، چلو اس بدو کا ذرا امتحان لیتے ہیں، کتنا کھڑا اترتا ہی ہے امتحان۔ گئے، گاڑی روکی اور اس بکریاں چلانے والے بدو کو اپنے قریب بلایا اور پہلے ہی کہہ دیا اپنے باساتی کو کہ ویڈیو بناتے رہے۔ اس بدو سے کہا ان لوگوں نے کہ مجھے ہمیں ایک بکری دے دو،
ایک بکری کو چلا رہی تھی ساری بکریاں، ایک بکری مجھے ضرورت ہے، کہا نہیں دے سکتا، کہا قیمت لے لو، کہا قیمت تو بھی نہیں دے سکتا، ایک بکری کی قیمت 1000 ہے، 10,000 تک پہنچا دیا، کہا 10,000 لے لو، لالچ بھی لالچ، یہ ساتھی کہتے گئے اتنی پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، بکری دے دو مجھے، کہا نہیں دے سکتا، کہا کیوں نہیں دے سکتے وجہ بتاؤ، اس لیے کہ ان بکریوں کا مالک میں نہیں کوئی اور ہے، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، میرا آقا کوئی اور ہے، میں تو نوکری میں ہوں، میں ملازم ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ تو جانتے ہوئے لوگوں نے کیا کہا، ارے دے دو گے تو کیا دے گا، کہاں یہاں کوئی دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک کہاں ایسی روم میں سویا ہوگا، تمہارا آقا کہاں ہوگا، اس کی آنکھیں کہاں تمہیں دیکھ رہی ہیں، بول رہی نا کسی بھیڑی نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا، یا کہیں غائب ہو گئی، ایسا بہانہ کر کے نکل جانا، لے لو پیسے لے لو اور قیمت زیادہ دے رہے۔ تو اس نے کیا کہا، بدو ہے، انپڑھ ہے، جاہل ہے، دیہاتی ہے، لیکن خوف اللہ کا اس کے دل میں اس طرح سمایا ہوا ہے، کہا لوگوں مجھے کوئی اور کی فکر نہیں، اللہ یرانی، وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی بنا سے کیسے بچوں گا، اس کے حساب سے کیسے بچوں گا۔ تو یہ اخلاص کا وہ جذبہ دیکھ کر وہ اس بدو کو انعام سے نوازا ہے۔ تو یہ روزہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ بند کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے، رب العزت کا آپ کے دل میں خوف و ڈر ہے کہ اگر روزہ توڑ بھی دیا اور لوگوں کے سامنے روزے دار بن کر آ بھی گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں، مجھے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی مجھے چڑھائے گا، نہ کوئی مجھے تانا مارے گا۔ یہ تو اور بات ہے کہ کچھ ایسے آماپارہ طور پر ہمارے جوان ہیں جو باقاعدہ روزوں کی استحضاء بھی کرتے، باقاعدہ سماج میں چوراہوں پر وہ کھاتے پیتے چلتے، ان کو اللہ کا خوف نہیں، اور ایسا یہ محسوس ہو رہا ہے بعض لوگوں نے کہتا نا کہ جوانوں سے زیادہ بوڑھوں کی تعداد مسجدوں میں نظر کیوں آ رہی ہے، تراویح کی نماز ہو یا خیرات کا معاملہ ہو یا عبادتوں کا معاملہ ہو، جوان ہو، ابھی قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ بے روزے دار تم ہی نظر آ رہے ہو، سب سے زیادہ نمازوں سے دور تم ہی نظر آ رہے ہو، اور تمہاری جواب ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھے لوگ نہیں پڑھیں گے تو کیا جوان پڑھیں گے؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی، ہمارے جو بھی جوان جتنے بھی مسجد میں بیٹھے، میرا آپ سے یہی سوال ہے، اگر آپ نے یہ کہہ کر اپنا دامن چھوڑا دیا، روزہ توڑ دیے، تراویح میں نہیں آئے، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، رمضان جیسے آئے ہوئے مقدس مہینے کی عزت اور قدر نہیں کی تم نے، تو مجھے ایک سوال کا جواب صرف بتاؤ کہ یہ بوڑھے جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر کے رکھا ہے، یہ بزرگ جنہوں نے تراویح کی نماز میں مسلسل اپنے آپ کو تھکا دے رہے ہیں، اپنے کمزور قدموں پر اپنے ضعیف عمر کی وجہ سے بھی اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے پسینوں میں ڈوب کر اور کھڑے کھڑے کمر اور پیر کا درد اور تکلیف برداشت کرتے وہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تم جان کیسے چھڑانے رہے ہو کہ ان کا ایک پیر تو قبر میں لٹکا ہوا ہے، اب تو ان کو کرنا ہی ہے، اس لیے اب نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اس تمہاری زندگی کا کیا ہے، اس موت کا کیا ہے، اور زندگی کے اس خاتمے کا کیا ہے کہ جو موت رمضان کا چاند نہیں نکلا ابھی، چاند نکلنے سے پہلے کتنے جوانوں نے اس کائنات میں اپنے دم توڑ دیے۔ واٹس ایپ گروپ میں نے خود پڑھا، ہمارے کتنے ایسے ساتھی جو ہٹا کٹا جوان تھے، ہم سے باتیں کر رہے، چاند نکلا نہیں تو اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، رمضان سے وہ محروم ہو گئے، اس کی ساتھ اس کے لمحوں سے محروم ہو گئے۔ کیا موت بڑھاپے کے لیے خاص ہے؟ موت تو وہ ہے جو بڑھاپے سے پہلے جوانی میں آتی، اور موت اتنی میں رحم ہے، تمہاری جوانی کو چھوڑو یہ بچپنے میں بھی آتی ہے، اور موت اتنی میں رحم ہے کہ بچپنے کی تو چھوڑو یہ ماں کی گود میں آتی ہے، اور ماں کی گود کو چھوڑو ماں کے پیٹ میں پلنے والے ننھے معصوم بچوں کے پاس بھی یہ موت آتی ہے۔ کس سے بھاگو گے؟ بڑھاپا انتظار کر رہے ہو بوڑھے ہو جائیں گے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے؟ نہیں، آؤ جوانی کی دیوانگی کو سمجھو، یہ جوانی اسلام نے تمہیں دی ہے، اسلام کی تربیت کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، روزہ رکھو، یہ کوئی مذاق نہیں کرو، روزے کی استحضاء مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھو، یہ ایمان رکھو، روزے کا انشاءاللہ کتنا اللہ رب العزت غفور رحیم ہے۔ جنت کے جہاں بہت سارے دروازے ہیں، اللہ نے آپ روزے داروں کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے، یقال لہ باب الریان، باب الریان ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کر دیا، کوئی اور نہیں جا سکتا، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ تمہاری حوصلہ افزائی
دیا. اس جنت کے اندر اگر ایک خاص دروازہ آپ روزے داروں کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا تو یہ اپنے آپ میں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اور جو روزے دار روزے کی حالت میں ہو تو اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے, ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا. اسی طرح آپ دیکھو جسم کے آخری میں جاتے جاتے بعض دفعہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہے, پیاسا رہنے کا نام, پیٹ کا روزہ ہوتا نہیں. یہ روزہ تو تربیت کا ایک قیمتی اور انمول تحفہ ہے. رمضان کا مہینہ تربیت دینے آیا ہے, صرف پیٹ کے لیے نہیں, ہمارے جسم کے ہر اعضاء روزے میں, ہماری آنکھیں روزے میں ہیں, آنکھوں سے وہ نہیں دیکھنا جس سے رب ناراض ہو جائے, ہمارے کان روزے سے ہیں, کانوں سے وہ نہیں سننا جس سے رب ناراض ہو جائے, ہمارے قدم روزے میں ہیں, ہمارے قدم ایسی رات میں نہیں جانے جس سے رب ناراض ہو جائے, ہمارے ہاتھ روزے میں ہیں, ہمارا ہاتھ کہیں ایسی جگہ نہیں دکھنا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے. روزوں کی حفاظت کر کے چلو, اس کے تقاضوں کو سمجھو. بھوکا رب نے یہ کہا کہ تم بھوکے رہو. آپ اگر سمجھو گے روزے کی حکمت کو تو روزہ کبھی نہیں چھوڑو گے. روزے میں اللہ نے یہ کہا کہ بھوکا رہو, صرف وقت بدل دیا ہے, ورنہ یہ کہتا مہینے میں بھوکے رہو آپ کل مر جاتے نہیں, وقت بدل دیا ہے. صبح سحری کرو, شام کو افطار کرو, صرف وقت کو بدلا ہے. کھانے سے کہاں نے منع کیا, موسموں کو بدل رہا ہے, سردی کے موسم میں آ رہا ہے, گرمی کے کیوں, یہ موسموں کا چینجنگ, یہ وقتوں کا چینجنگ اس بات کا ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ دنیا میں تم اپنے آپ کے مالک نہیں ہو, تمہارا اصل مالک اللہ رب العزت ہے. آپ کی زندگی کا دور اس کے ہاتھ میں ہے, اور جیسا وہ حکم دے گا ہمیں آپ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا. غلامیت کا ہمیں آپ کو احساس دلاتا یہ رمضان کہ ہم غلام ہیں اپنے رب کے, اور ہم عابد ہیں اپنے اللہ کے. وہ ہمیں جن باتوں کا حکم دے گا ہم اسے انجام دیں گے, ورنہ رب العزت اتنا بڑا ظالم کام کر کے بندوں کو بھوک رہا, اپنے بندوں کو پیاسا بات سے وقت بدل دیا. تو روزے کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل بها فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. روزے رب کو اس کے تقاضوں کو سمجھ کر زبان کی حفاظت کرو, غیبت نہ کرو, گالی گلوچ نہ کرو, برداشت نہ کرو, عبادتوں میں لگ جاؤ, دعا استغفار کرو, قرآن کی تلاوت کرو, جھوٹی گواہیوں سے بچو, خیانت سے بچو, بےایمانی سے بچو. ہر وہ تمام چیزیں رمضان کا مہینہ یہ طبیعت میں آپ کو آیا ہے. جھوٹ بولنا ہمیشہ برا, غیبت کرنا ہمیشہ برا, لیکن کم سے کم اس مہینے کی قدر کرو. جیسے مسجد میں جھوٹ بولو تو آدمی اعتراض کر لیتا ہے, ارے جھوٹ بولنا ہے تو مسجد میں نہ تھا, مسجد کی عظمت نہیں ہے کہ یہاں پر بولو, حالانکہ باہر بھی حرام ہے, یہاں بھی حرام. ایسے ہی رمضان کے مہینے کا روزہ آپ رکھ رہے ہو, یہ تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رکھو. جو لوگ آخر لگے بتاؤ, جو لوگ روزہ توڑ کر گزرتے ہیں, بعض لوگ تو کہتے ہیں کوئی صاحب عمل ہے گولا گٹکا پان سگریٹ کا, کہاں سے روزہ رکھ پائے, کہاں سے روزہ ہے, ایک تو حرام چیز ویسے نہیں ملتے. یہاں رمضان کے روزوں میں حرام چیزوں سے روک دیا گیا, کھانا پانی سے حرام نہیں کھا سکتے, اور آپ حرام کی دلیل لے رہے ہو. ہمارا عمل ہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. پہلی بات تو خود حرام کام کر رہے ہو, اور دوسری بات دلیل بھی ایسی دے رہے ہو کہ رمضان کے روزوں کی تعریف ہو جائے, اللہ رب العزت کے غلامیت سے ان کا آزاد ہو جائے. ایک حدیث سنو, میں آپ کو سناتا ہوں, اللہ کی قسم روح کام جائیں گی, تو لوگوں کا دل درد اٹھیں گے, ہماری روحیں کام جائیں گی کہ کیا یہ دنیا ہمیشہ کی ہے, کیا یہ دنیا عیش کی ہمیشہ کی ہے, کیا یہ قربانیوں کی دنیا نہیں, کیا یہ فدائیوں کی دنیا نہیں, کیا یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکا دینے والی دنیا نہیں. یہ دار العمل ہے, عیش تو دار جگہ آخرت میں ملنے والی ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں سویا ہوا تھا, دو فرشتے آئے لے کر گئے اور ایک پہاڑ پر چڑھنے کو کہا. پہاڑ دریا پر چڑھ نہیں سکتا انسان ہو, یہاں انسانیت کی طرح انسان نہیں کر سکتا. فرشتوں نے چاہو ہم تمہارے مدد کریں گے, چڑھایا گیا. اور جیسے فرشت اللہ کے نبی فرشتوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, انسانیت کی چیخو پکار سنائی دی. اور وہ محترم انسانیت, وہ مسلم انسانیت جو بچے کے رونے کی آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکے, انسانیت کا وہ درد کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی امتی مر رہا ہو, اس پیغمبر کو یہ گوایا بھی نہیں. اس پہاڑ کی چوٹی پر انسانیت کی چیخو پکار آپ نے سنی, آہو پکا کی آواز آپ نے سنی, اور چلاتا ہوا درد سے تکلیفوں سے آپ کے سامنے پوچھا, بتاؤ میں محسن انسانیت ہوں, انسانیت کا یہ درد دیکھا ہی جاتا, کون ہے یہ لوگ, کیوں ایسی آواز میں نام ہے چیخو پکار کی.
فرشتوں نے کہا ہم اہل النار. یہ دوزخیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کے طرف ہے، یہ جہنمیوں کا درد ہے جو ان کی آواز اور چیخ و پکار کی شکل میں آپ کو سنائی دے رہا ہے. کہا اچھا اللہ میری امت کو اس سے محفوظ رکھے اور دعا کرو اللہ میں اس نار جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے اور یہ رمضان کا مہینہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے. اور آگے چلے انسان کو بہت سارے الٹا لٹکا ہوا دیکھا، اللہ الٹا لٹکا ہوا دیکھا، سر زمین کے قریب پیر آسمان میں اٹھے ہوئے. رب العزت کے پیغمبر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ انسان جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کا سر ہمیشہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا، اور لیکن یہاں عجیب سا منظر سر نیچے لٹکا ہوا اور پیر اوپر اٹھا ہوا، اور اس پر درد پہ درد یہ کہ ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور خون کی ندیاں ان کے منہ سے بہ رہی ہیں. ذرا سوچو پیغمبر کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا، جبڑے چیرے ہوئے دیکھے، خون کے فوارے بہتے ہوئے دیکھے. پیغمبر انسان نے فرمایا میرے ساتھیوں اور فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے، ان کا نظران کی عذاب دیا جا رہا ہے. پیغمبر کے ساتھی فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے. ذرا سوچو افطار کا وقت ہوا نہیں اس سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. روزوں کا مذاق اڑایا ہے لوگ. یہاں وقت سے پہلے افطار کر لینے کی یہ بھیانک سزا، اور جو سیرے سے پورا دن روزہ نہیں رکھتے وہ اللہ کے یہاں عذاب کے اس قدر مستحق ہوں گے. میرے بھائیو دوستو بیان باتیں بہت ساری ہیں جو ایک ایک بات کی جمعہ کے خطبات میں بیان کرتی جائے گی اور کرتی رہیں گی، کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ یہ یقین رکھیں گے یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے ہم سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں. اس کے ہر لمحے کو جو ہم روایت سمجھیں، افطار کا معاملہ ہوا یا سحری کا معاملہ ہوا، آپ افطاری کریں زیادہ زم اور تلقی ہو انشاءاللہ. افطار میں جلدی کریں تاکہ جسے ہمارے بھائی کرتے ہیں احتیاط کے طور پر دیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج غروب ہو جائے اور فوراً افطار کر لو، اسی میں امت کے لیے بھلائی ہے. اور کوشش کریں یہ آخری بات، کوشش کریں کہ افطار کے وقت ہر روز آپ کے دسترخوان پر کوئی ایسا روزے دار افطار کرنے آئے جو آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کے سماج کا غریب ہو. اس لیے کہ اگر 30 روزے کا ثواب 60 روزوں میں بدلنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ہر روز ایک شخص کو افطار کراؤ. یا ایسی جگہ جہاں بہت سارے لوگ افطار کرتے ہیں مدرسے مسجد، آپ اپنی قیمتی رقم وہاں بھی دیتے رہیں اور اس کا دوگنا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا. سحری کریں بغیر سحری کی روزہ رکھیں، اس لیے کہ اہل کتاب اور ہم میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے. جو بلا سحری روزہ رکھتے ہیں ہم سحری کھاتے روزہ رکھتے ہیں، سحری رکھتا کیا کرو، اس لیے کہ سحری یہ مبارک ناشتہ ہے اور اللہ اس میں برکتیں اور رحمتیں گھروں میں بھی اور ہمارے اپنے اندر بھی ڈالتا ہے اور بھیجتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے کے ہر لمحے کی قدر اور عزت کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہی رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے. یا اللہ یہی رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور باعث بنا دے. یا اللہ یہی رمضان کے مقدس مہینے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نار جہنم سے بچانے کا فیصلے کا وسیلہ اور ذریعہ بنانا سے بنا دے. اللہ رب ہمیں زندہ رکھے، خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، اس کی کلمات پر زندہ رکھے. ہماری موت و ایمان کرتا ہے تو خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے. آپ جمعہ سے رمضان کا آغاز کر رہے ہیں، یہ خوش نصیبی کی